ہماری زندگی کے اندر ہم عملی جامہ پہنا کر عمل کرتے ہوئے ان اکثریت کے اندر ہم اقلیت کے طور پہ جب زندگی گزارتے ہیں تو ہم ایک مثالی مومن بن کے رہنا چاہیے، ہم ایک مثالی مسلمان بن کے رہنا چاہیے کہ دیکھنے والا ہم پر یہ گرو کرے کہ مسلمان ہو تو ایسا کہ جس کی صبح و شام کی زندگی دیکھ کر غیر مسلم متاثر ہو۔ ایک مسلمان کی زندگی ویسے ہونی چاہیے، سراپا مسلمان کی زندگی سر سے لے کر پیر تک سراپا اس سے اسلامی تعلیمات اس کے چلن میں، اس کی بات چیت میں، اس کے میل ملاپ میں اور اس کے معاملات میں، اس کے کردار اور اس کے کیریکٹر میں اور اس کے بول چال میں، مطلب مسلمان اگر بات کرے تو سامنے والے کو احساس ہو کہ یہ مسلمان جو بات کر رہا ہے تو اسلام کی سچائی پیش کر رہا ہے۔ مومن اگر لوگوں کے درمیان اگر چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا رہے تو دیکھنے والا یہ متاثر ہو کہ یہ مومن بندہ اسلام کا سراپا تعلیم یافتہ تربیت یافتہ مومن ہے۔ ہر مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان، ہم بات تھوڑی ناگزیر لگے آپ لوگوں کو، لیکن حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ ہم مسلمان نام کے مسلمان ہیں۔ تعلیمات کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اسلام کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے اندر دیکھو، مسلمان کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو قبرستان میں دیکھو۔ آج کا مسلمان چلتا پھرتا مسلمان نام کا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے بتائے ہوئے راستے اور آپ کے بتائے ہوئے قاعدے و قوانین اور آپ کی بتائی ہوئی وہ حدیثیں، وہ باتیں مسلمانوں کی زندگی کے اندر الا ماشاءاللہ بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن اکثر مسلمانوں کے اندر آپ کی تعلیمات نظر نہیں آتے ہیں۔ صرف نام کا مسلمان ہے، اسلام کی تعلیمات نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اسی لیے آج کہیں بھی ایک کانڈ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اور حادثہ کرنے والا کوئی بھی ہو، نام مسلمان کہا جاتا ہے، اور اگر حادثہ کرنے والا اگر مسلمان ہی رہ جائے تو نام اسلام کے اوپر آتا ہے کہ ان کا اسلام کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام اس کے برعکس ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 22 اپریل کو جو حادثہ پیش ہوا پہلگاؤں کے اندر، جو انتہائی افسوسناک اور دردناک حادثہ، جہاں خون کی ہولی کھیلی گئی، جہاں بے دردی سے قتل کیا گیا، بے دردی سے گولیوں سے انہیں چھلنی کیا گیا، بھون دیا گیا، میں جمعیت اہل حدیث کے اس منبر سے، بلکہ پورے امت مسلمہ کی طرف سے، بلکہ اسلام کی طرف سے اس حادثے کا ہم کنڈم کرتے ہیں، اور اس حادثے کی ہم تردید کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مارنے والا کوئی بھی ہو وہ دہشت گرد ہے، اور دہشت گرد کا کوئی صحیح راستہ نہیں رہتا۔ دہشت گرد اس کے دماغ میں صرف خون بہہ رہا رہتا ہے، دہشت گرد جس کے دل و دماغ کے اندر ظلم اور بربریت اور سفاکیت ہوتی ہے، امن کے نام سے وہ بہت دور ہوتے ہیں، سلامتی اور شانتی جانتے ہی نہیں ہیں، اور ان کا مقصد صرف لوگوں کے اندر ایک خوف پھیلائے، لوگوں کے اندر ایک وحشت پھیلائے، اور لوگوں کے اندر ایک دہشت گردی پھیلائے۔ کتنے معصوم لوگوں کو انہوں نے ایسے ہی آ کر اسلام کا نام لے کر انہوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ہم، اور اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، گرچہ کہ وہ مارنے والا مسلمان ہی ہو، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری اسلامی تعلیمات، اسلام خود دہشت گردی کو مانتا نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے، اور ہمارا اسلام
امن کا پیغام دیتا ہے، شانتی کا پیغام دیتا ہے، سلامتی چاہتا ہے۔ امن و شانتی و سلامتی ملکی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، سوسائٹی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے اور معاملاتی اعتبار سے، ہر ناحیے سے اسلام انسان کی زندگی کے اندر امن کی تعلیم دیتا ہے، سلامتی اور شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی کوئی بھی ایک تعلیم، اسلام کی کوئی بھی ایک بات اور اسلام کا کوئی بھی ایک حکم انسانیت کے خلاف نہیں جاتا ہے۔ اور قرآن علی الاعلان یہ کر رہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ اگر کوئی کسی انسان کو بغیر کسی حق کے اگر قتل کر دیا، ایک آدمی اگر کسی ایک انسان کو بناحق اگر قتل کر دیا، کأنما قتل الناس جميعا، قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ قتل کرنے والا اگر سامنے ایک آدمی کو قتل کرتا ہے لیکن پوری کائنات کے انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ قرآن کی یہ آیت بس ہمارے لیے کہ آدمی دہشت گردی کو جو پھیلاتا ہے، ایک انسان کو اگر قتل کرے تو سمجھو قاتل یہ دہشت گرد پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ومن احیاہا، اور سامنے والا اگر کسی کو قتل کر رہا ہے اور تیسرا آدمی جا کر اس کو بچا رہا ہے، یعنی کہ ایک قاتل سے ایک آدمی کو اسے قتل ہونے سے جب بچا رہا ہے، ومن احیاہا، اگر اس نے بچا لیا تو سمجھو کہ دنیا کی ساری انسانیت کو اس نے بچا دیا۔ کتنی بہترین تعلیم دے رہا ہے اسلام ہمیں۔